السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عادل اتاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری پوڈ کاسٹ۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس ویڈیو میں قرآن کریم فرقان حمید سے متعلق بہت ہی اہم معلومات انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر کی جائے گی، جس میں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے متعلق، قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھنے اور سکھانے سے متعلق اس کے جو فضائل ہیں، اس کے علاوہ قرآن کی جو معلومات ہے کہ اس کے پارے کتنے ہیں، اس کے سورتیں کتنے ہیں، اس کے رکوع کتنے ہیں، مکی کتنی ہیں، مدنی کتنی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ اس کے آیات سجدہ کتنی ہیں، اس کے علاوہ منزل کتنی ہے، یہ تمام معلومات انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فراہم کریں گے۔ تو برائے مہربانی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ محترم سامعین کرام، قرآن اللہ تبارک و تعالی کا بے مثال کلام ہے، اور رب العالمین نے اپنے اس بے مثال کلام کو اپنے بے مثل حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام پر اس لیے نازل فرمایا کہ حضور علیہ السلام کفر و شرک میں مبتلا بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی راہ دکھائے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھنا اور پڑھانا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھا، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ محترم سامعین کرام، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، کیوں نہ ہو کہ اس طرح کی قرآن پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا یہ تمام کا تمام ثواب کا کام ہے۔ اور محترم سامعین کرام، سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب 10 نیکیوں کا عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک تھی، جس میں حضور علیہ السلام نے 10 نیکیوں کا ایک نیکی جو ملے گی وہ 10 کے برابر ہوگی، اس کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً قرآن کریم فرقان حمید کو جزدان اور غلاف میں رکھنا ایک ادب کا کام ہے، اور تابعین اور صحابہ کرام و تابعین کے دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، لیکن آج کل حالت اتنی عجیب و غریب ہو چکی ہے کہ لوگ قرآن کریم فرقان حمید کو فقط برکت کے لیے رکھتے ہیں، کبھی کھول کر دیکھنا انہیں گوارا نہیں ہوتا، یا فقط اس لیے رکھتے ہیں کہ جب بیٹی کی شادی کی جائے تو بیٹی کے سر پر قرآن کریم کا سایہ کر کے اس کے گھر سے رخصت کر دیا جائے۔ محترم سامعین کرام، یقیناً یہ سب عمل برکتوں والے ہیں، لیکن قرآن کریم فرقان حمید کا جو مقصد ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب نور ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے رموز و اسرار سے ہم واقف ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے گی۔ محترم سامعین کرام، آج تو ہماری حالت یہ ہو گئی کہ جو جزدان یا غلاف پر مٹی بھی چڑھی ہوئی ہے تو ہم اسے بھی صاف کرنا گوارا نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، ہمیں اس بات پر توجہ دینی ہوگی۔ یا محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ کسی گھر میں جانا ہوا تو یہ اچانک بات سے بات نکلی اور قرآن کریم فرقان حمید کے پڑھنے پڑھانے سے متعلق گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جتنے بھی گھر والے ہیں، آپ سب میں
قرآن کریم فرقان حمید ناظرہ کس کس نے پڑھا ہے؟ یقین جانیے وہ جتنے بھی افراد موجود تھے سب کے جواب نفی میں تھا، یعنی کسی نے بھی ناظرہ قرآن بھی نہیں پڑھا تھا۔ محترم سامعین کرام، کس قدر دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے ہیں، اللہ رب العزت کے پاک کلام کو ہدایت مانتے ہیں، نور مانتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت کر کے اس کی برکات سمیٹنا ہم گوارا نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ محترم سامعین کا یہ تو وہ کلام ہے، یہ وہ تو کتاب ہدایت ہے جو اپنے پڑھنے والے کو، سیکھنے سکھانے والے کو، اس پر عمل کرنے والے کی نہ صرف شفاعت فرمائے گی بلکہ اسے جنت میں بھی لے کر جائے گی۔ محترم سامعین کرام، لہذا اپنے بچوں کو قرآن کریم فرقان حمید کے فضائل سے متعلق بتائیے، ان کا ذہن بنائیے، ان کو توجہ دلائیے کہ یہ کیا کتاب ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس میں رب عز و جل اپنے بندے سے کیا کلام کر رہا ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی زمین پر عذاب کرنے کا ارادہ، زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے سنتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی کئی فوائد ہیں، ان میں سے چند یہ ہے کہ تلاوت قرآن دلوں کو سکون عطا فرماتی ہے، تلاوت قرآن اپنے ساتھ گھر میں برکت بھی لاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تلاوت قرآن ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں، اس کی حلاوت ہمیں محسوس ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین کرام، تلاوت قرآن سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، تلاوت قرآن سے دنیا کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، تلاوت قرآن مصیبتیں ٹال دیتی ہے، تلاوت قرآن سے آخرت میں نجات حاصل ہوگی، تلاوت قرآن کرنے والا گویا رب عز و جل سے مناجات کرتا ہے، تلاوت قرآن کرنا عقل کو بڑھا دیتی ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی جہاں تک معلومات کا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین کے اس پاک کلام میں 30 پارے ہیں، اس کی صورتیں 114 ہیں، اس کے رکوع 558 ہیں، اس کی آیات 6666 ہیں، اس کی آیات سجدہ 14 ہیں۔ سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، جبکہ سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ کر، سیکھ کر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دین اور دنیا کی بھلائی نصیب ہوگی۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔